أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اسلامی بھائیوں اور نوجوانوں، قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 اور سورہ محمد کی آخری آیت کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہی دونوں آیتوں کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں، مختصر سے وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ سورہ اعراف کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے عالم ارض کا انسانوں کی تخلیق اور انسانوں کے وجود سے قبل، جبکہ انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے انسانوں کی روحوں کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے عہد و میثاق لیا تھا، اس عہد و میثاق کا تذکرہ کر رہا ہے اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ یاد کیجئے اس وقت کو، مسلمانوں یاد کرو اس وقت کو جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا تھا۔ وہ ساری ذریت، وہ پوری نسل جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک اس دنیا میں پیدا ہوگی، اس دنیا میں جنم لے گی، ان ساری نسلوں، ان سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ اشہدہم علی انفسہم، ان سے عہد و میثاق لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا اور پھر ان کو ان کے اپنے نفسوں کے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روحوں سے، تمام انسانوں کی روحوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار، تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلی شہدنا۔ سارے انسانوں نے اس وقت، سارے انسانوں کی روحوں نے کہا تھا بلا اے اللہ تعالیٰ، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا خالق و مالک ہے، شہیدنا، ہم اس بات کے اوپر اپنے نفسوں کے اوپر گواہی دیتے ہیں، ہم اس بات کے اوپر اپنے آپ کو گواہ بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان تقولوا یوم القیامۃ انا کنا عن ھذا غافلین۔ ہم نے یہ عہد و پیمان، یہ وعدہ اور میثاق اس لیے لیا تھا کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم اس چیز سے غافل تھے، تیری ربوبیت اور تیری الہی الوہیت سے ہم غافل تھے۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کا، اس عہد و پیمان کا، اس میثاق کا تذکرہ کیا ہے جو ہم نے اپنی ولادت سے قبل اللہ تعالیٰ کے دربار میں لیا تھا اور ہم نے گواہی دی تھی رب العالمین کے دربار میں اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ اس عہد و میثاق کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں کے سامنے اپنے اس ارادے کا اظہار بھی کیا اور ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے سامنے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ میں دنیا میں انسانوں کو کس مقصد کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر انسانوں کو کس مقصد کے پیش نظر میں وجود دینا چاہتا ہوں، وجود بخشنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے اس وقت کو جبکہ آپ کے رب نے، جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں سرزمین کے اوپر، میں اس دھرتی کے اوپر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو مخلوق سرزمین کے اوپر لوگوں کے درمیان رب العالمین کے قانون کو نافذ کرے گی، اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گی، رب العالمین کے فرامین کو، رب العالمین کے فرمودات کو دنیا کے اندر لوگوں کے درمیان نافذ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کے
قوانین کو، اس کے ضابطے کو، اس کے اصول زندگی کو، جو اصول زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ اصول زندگی لوگوں کے درمیان خود اپنی زندگیوں میں بھی لوگ نافذ کریں گے اور لوگوں کے درمیان بھی نافذ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فرشتوں سے کہا کہ جاعل فی الارض خلیفہ، میں اس زمین کے اوپر ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو مخلوق اس زمین کے اوپر لوگوں کے درمیان اللہ کے قانون کو نافذ کرے گی۔ چنانچہ رب العالمین نے جب انسانوں کو پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا تو سب سے پہلی مخلوق ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے ہی، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ہی حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ لوگوں ڈرو اس رب سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسی کی ذات سے، اسی نفس سے اللہ تعالیٰ نے خلق منہا زوجہا، ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسانوں کے کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور سب سے پہلی مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا۔ صحیح البخاری کی ایک روایت کے اندر آتا ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استوصوا بالنساء خیرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج الشيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں خیر کی جو میری وصیت ہے اس کو قبول کر دو، عورتوں کے بارے میں خیر خواہی کا برتاؤ کرو۔ استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے بارے میں جو میں تمہیں وصیت کرنے جا رہا ہوں خیر کی، بھلائی کی، اس وصیت کو، اس نصیحت کو تم لوگ قبول کر دو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ خیر خواہی اس لیے کرو فإنهن خلقن من ضلع، کیونکہ عورتوں کو پیدا کیا گیا ہے، دنیا کی سب سے پہلی عورت حضرت حوا کو پیدا کیا گیا ہے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے۔ وَإِنَّ فِي الضِّلْعِ وَإِنَّ أَعْوَجَ الشَّيْءِ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، اور انسانوں کی پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی وہ ہوتی ہے جو سب سے اوپر کے حصے میں ہوتی ہے، سب سے اوپر کے حصے میں جو پسلی ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسی میں سب سے زیادہ کجی ہوتی ہے، اور اسی ٹیڑھی پسلی سے عورتوں کو پیدا کیا گیا ہے۔ اس لیے ان کی صفت کے اندر، ان کی خلقت کے اندر پیراپن داخل ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمَهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم اس پسلی کو سیدھا کرنے جاؤ گے، تم سوچو گے کہ عورتوں کو بالکل سیدھا کر دیا جائے تو پھر وہ پسلی بھی ٹوٹ جائے گی، یہ عورتیں جو پسلیوں سے پیدا کی گئی ہیں وہ بھی ٹوٹ جائیں گی، اور اگر تم چاہو کہ ان سے فائدہ اٹھاؤ تو اسی طریقے سے فائدہ اٹھاؤ جو ان کی فطرت ہے، جو ان کی فطرتوں میں داخل ہے۔ نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک کے اندر جہاں پر عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا، ہمیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کی وصیت اور نصیحت کی، وہیں پر قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی بھی تفسیر کر دی، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، ہم نے حضرت آدم ہی کی ذات سے، ان کی پسلی سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پھر حضرت آدم اور حضرت حوا سے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان کے ذریعے سے ہم نے انسانوں کی یہ پوری دنیا ہم نے سجا کر کے رکھ دی، ان کے ذریعے سے ہم نے بہت سارے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا، اور پوری دنیا کو ہم نے انسانوں کے ذریعے سے زینت بخش دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے اندر سب سے اول انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ کیا، حضرت حوا کی پیدائش کا تذکرہ کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے جو نسل انسانی جاری ہوئی ہے اس نسل
نسل انسانی کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے ذریعے سے اس دنیا کو زینت بخشی گئی، انسانوں کو وجود بخشا ہے، اور جب دنیا کے اندر انسانوں کا وجود ہوا تو پھر اسی وعدے کو جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، اسی وعدے کو جو ہم نے عالم الست میں رب العالمین کے دربار میں کیا تھا کہ اے رب دنیا کی زندگی میں ہم تیری وحدانیت کا، تیری ربوبیت کا، تیری الوہیت کا اقرار کرتے رہیں گے، اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی یہ پوری دنیا سجا لی تو پھر انسانوں کے درمیان اپنے پیغمبروں کو بھیجنا شروع کیا، اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو بھیجنا شروع کیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر قوم کے اندر، ہم نے ہر ملت کے اندر، ہم نے ہر امت کے اندر اپنے رسولوں کو بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا اور ہر رسول نے اپنی قوم کے اندر گیا ہے تو جانے کے بعد اس نے یہی تعلیم دی ہے، جانے کے بعد اس نے یہی تبلیغ کی ہے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت، صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے، طاغوت معبودان باطلہ کی عبادت سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس آیت کریمہ کے اندر یہ بات بیان کی کہ ہر قوم کے اندر، ہر ملت کے اندر، ہر بستی کے اندر ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے، اور رسولوں کی دعوت تو ان کا پیغام یہی ہوتا تھا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ صرف ایک اللہ کی بندگی کی جائے گی، اسی وعدے کے مطابق، اسی میثاق کے مطابق جو ہم نے عالم ارواح کے اندر کیا ہے کہ الست بربکم میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں اکیلا تمہارا رب ہوں، ہم نے اس کا اقرار بھی کیا تھا۔ اسی وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام آتے رہے، اور اس دھرتی اور سرزمین کے اوپر سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ صحیح مسلم کی روایت، اور یہ روایت اور حدیث صحیح البخاری کے اندر بھی موجود ہے، اور حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث بڑی لمبی ہے، اور اس حدیث کے اندر قیامت کے دن انبیاء کی شفاعت کا اور ان کی قوموں کی سفارش کا تذکرہ ہے، اور اس سفارش کے درمیان جب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو جا کر کے کہیں گے یا نوح انت اول الرسل الی الارض، اے نوح آپ اس سرزمین کے سب سے پہلے رسول، اس سرزمین کے سب سے پہلے پیغمبر ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کا سب سے پہلا رسول بنا کر کے بھیجا، اور حضرت نوح جب اپنی قوم کے اندر گئے، اپنی قوم کو توحید کی دعوت کی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 کہ ہم نے حضرت نوح کو ان کی قوم کی جانب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور حضرت نوح جب اپنی قوم کے اندر گئے تو حضرت نوح نے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 سنة، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت و تبلیغ کی، انہیں اللہ کی جانب، اس کے دین کی جانب، اس کے احکامات کی جانب، اس کے فرمودات کی جانب لوگوں کو 950 سالوں تک بلاتے رہے۔ اور اس 950 سال کے بعد مفسرین نے لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی ذات کے اوپر صرف 80 لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور جب پوری قوم نے حضرت نوح کا انکار کر دیا، اس وعدے کو بھلا دیا جو وعدہ عالم ارواح میں کیا گیا تھا، اس عہد و میثاق کو بھلا دیا، رب العالمین کے اس وعدے کو جب قوم نے بھلا دیا، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر قوم نوح کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کا ایک ایسا عذاب بھیجا کہ پوری قوم برباد ہو گئی، پوری قوم حیات تباہ و برباد ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کو جو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، ان کی قوم کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا۔ یہ پوری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر، سورہ ہود کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کی ہلاکت و بربادی کے بعد جب حضرت ہود کو قوم عاد کا رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا تو پھر حضرت ہود کی قوم عاد نے بھی حضرت ہود کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، ان کے معجزے کا انکار کیا، ان کا مذاق اڑایا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ قوم عاد جو بڑی طاقت و قوت کی مالک تھی، جس کا یہ کہنا تھا من اشد منا قوتا، طاقت و قوت کے اعتبار سے ہم سے بڑا قوم ہے، کس کے پاس ہم سے زیادہ طاقت و قوت ہے؟ کون ایسی قوم ہے جو ہم سے نپٹ سکتی ہے؟ کون ایسی ذات ہے جو ہم کو عذابوں کے اندر مبتلا کر سکتی ہے؟ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ قوم، وہ جماعت، وہ بستی جس کو اپنی طاقت، جس کو اپنی قوت کے اوپر گھمنڈ تھا،
اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، وہ قوم عاد جس کو اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، جس نے حضرت ہود کی دعوت کا انکار کر دیا تھا، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ہم نے تیز و تند ہوا قوم عاد کے اوپر بھیجا، اور حالت یہ ہوئی کہ وہ قوم عاد كأنهم أعجاز نخل خاوية، وہ زمین کے اوپر اس کے جو تند ہوا کی وجہ سے اس طریقے سے ہلاک ہو کر کے گر گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کھجور کے لمبے لمبے درخت ہوں جن کو ہوا نے زمین کے اوپر گرا دیا ہو۔ اتنے طاقتور قوم تھی جس نے اپنے طاقت کے اوپر راز تھا، اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، وہ قوم عاد۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 ليال و8 أيام حسوما فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وہ قوم عاد لگاتار اس قوم عاد کے اوپر اللہ تعالیٰ 7 دنوں تک 8 راتوں تک اس قوم کے اوپر اپنے عذاب کو بھیجتا رہا، تیز و تند ہوائیں چلتی رہی۔ اور سورۃ المؤمنون کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہواؤں کے ساتھ ساتھ فَأَخَذْنَاهُم بِالصَّيْحَةِ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہم نے ہواؤں کے ساتھ ساتھ چیخ کا بھی عذاب بھیجا تھا، اور اس چیخ کی بنیاد پر قوم عاد کے افراد کا حال یہ ہوا تھا کہ ان کے دل پھٹ گئے تھے، ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے، اور زمین کے اوپر اس طریقے سے وہ گر کر کے پڑ گئے تھے كأنهم أعجاز نخل خاوية، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کھجور کے لمبے تنے ہوں جن کو ہوا نے گرا دیا ہو۔ قوم عاد کی ہلاکت و بربادی کے بعد قوم سمود آئی، حضرت صالح علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنایا گیا، اور پھر معاملہ یہ ہوا، وقت بہت مختصر ہے، پوری تفصیل کے اندر پوری تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ قوم سمود کو بھی جن کی طاقت کا، جن کی لمبائی کا یہ عادت تھا، وقالوا ينحتون من الجبال بيوتا، وہ ہمارے جیسے گھروں میں نہیں رہتے تھے، وہ ہمارے جیسے گھروں میں سمجھ نہیں سکتے تھے، ان کی لمبائی 60 گز ہوا کرتی تھی۔ وقالوا ينحتون من الجبال بيوتا، اتنی لمبی کڑوی قوم تھی کہ وہ پہاڑوں کے اندر پہاڑوں کو تراش کر کے اپنا مکان بناتی تھی، اور اسی پہاڑوں کے اندر وہ قیام کرتی تھی، وہ رہتی تھی۔ اور پھر اس قوم نے، اس بستی نے حضرت صالح کے معجزے کا انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس معجزے کو جو اللہ تعالیٰ نے اونٹنے کی صورت میں بھیجا تھا، اس اونٹنے کو قذائف میں صالح نے قتل کیا، تو معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تمتعوا ثلاثة أيام، 3 دن تک کھاتے اور پیتے رہو، 3 دن تک کے لیے تمہارے لیے مہلت ہے۔ اور پھر 3 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی کے اوپر بھی اپنا عذاب بھیجا اور اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے، صحیح البخاری جلد 2 کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے، واپسی کے اندر آپ کا گزر سمود کی بستی مقام ہجر سے ہوا۔ آپ نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا لا تدخلوا مساکن الذین خلقوا انفسهم الا ان تکونوا باقین، آپ نے کہا ہے میرے صحابہ ان لوگوں کی بستیوں کے اندر ان کے گھروں میں داخل نہیں ہونا، ان کے گھروں میں داخل اس لیے نہیں ہونا کیونکہ یہ ظالم لوگ تھے، یہ فاسق و فاجر لوگ تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا، کہیں یصیبکم ما اصابہم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے گھروں میں داخل ہو جاؤ اور تمہیں وہی عذاب آ کر کے پکڑ لے، تم اسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ جو عذاب قوم سمود کے اوپر ان کی بستی ہجر کے اوپر نازل ہوا ہے۔ اور اسی موقع سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا، صحیح البخاری جلد اول کی روایت اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا یہ میرے صحابہ ہجر کی بستی کے کنویں سے تم لوگ پانی نہیں پینا۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہم نے تو پانی دے لیا ہے، ہم نے تو پانی نکالا ہے ان کے کنویں سے، اور پانی نکالنے کے بعد آٹوں کو بھی کھول دیا ہے روٹی پکانے کے لیے اور کھانا بنانے کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ آٹوں کو پھینک دو کیونکہ یہ اس بستی کا پانی ہے جس بستی کے اوپر رب کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اور صحیح البخاری کی دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ ان آٹوں کو تم اپنے اونٹنی
بکریوں کو اپنے جانوروں کو کھلا دو، تم لوگ نہیں کھانا، کیونکہ یہ وہ پانی ہے، یہ وہ بستی ہے، اور اس بستی کا یہ پانی ہے جس کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہجر کی بستی کے آس پاس کے اسی کنویں سے تم لوگوں کو پانی پینا ہے جس کنویں سے اونٹنی خود بخود جا کر کے پانی پیے، جس کنویں سے جانور خود بخود جا کر کے پانی پیے۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی بستیاں موجود تھیں، صحابہ کرام نے ان کی ہلاکت کے آثار کو اپنے نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ بستی، اس بستی کے افراد، وہ قوم ثمود جو اتنی لمبی قلبی قوم تھی، جتنی طاقتور قوم تھی، جب اس نے اللہ کا انکار کیا، رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کا مذاق اڑایا، معجزات کا مذاق اڑایا، اللہ کے معجزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، عذاب الہی نازل ہوا اور ہجرت کی اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور قوم ثمود کو مٹا کر کے ختم کر دیا گیا۔ قوم ثمود کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا۔ ان کی قوم اور بستی کا عالم یہ تھا، اصحاب مدین تھا، کہ جہاں پر ایک طرف انہوں نے حضرت شعیب کا انکار کیا، اللہ کا انکار کیا، جہاں پر ایک طرف انہوں نے وعدہ الست کو بھلا دیا، اس وعدے کو بھلا دیا جو ہم نے عالم ارواح میں کیا تھا، ایک طرف جہاں انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، دوسری طرف اس قوم کے اندر برائی یہ تھی، اصحاب مدین کے اندر یہ برائی تھی کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، وہ تجارتوں کے اندر دھوکہ دیا کرتے تھے، اور پھر اس قوم کو، اس بستی کو کفر کی بنیاد پر، اس برائی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب مدین کو بھی تباہ و برباد کر دیا، ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا قوم ثمود کی جانب، اور حضرت لوط کی وہ قوم جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، وہ ایسی قوم تھی جو ہم جنس پرستی کے مبتلا تھی، جس قوم کے اندر برائیاں تھی، فحاشیاں تھی، عریانیت تھی، جس قوم کا عالم یہ تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کے مبتلا تھی۔ اس قوم نے حضرت لوط کا انکار کیا، اس قوم نے حضرت لوط کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ اس قوم کو بھی تباہ و برباد کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط دونوں ایک زمانے کے اندر نبی اور پیغمبر تھے۔ فلسطین کی بستی بیر سبا کے نبی حضرت ابراہیم تھے، تو وہیں پر سمود نامی بستی کے رسول اور پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ چنانچہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، انہیں ولادت کی، بچے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں، تو دوسری طرف فرشتے حضرت ابراہیم سے کہتے ہیں اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، ہم ایک ایسی بستی کی جانب ہمیں بھیجا گیا ہے جو مجرم بستی ہے، جو بستی ظالم ہے، لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ، تاکہ ہم ان کے اوپر پتھروں کی بارش برسائیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر فرشتوں نے پتھروں کی بارش برسائی۔ یہاں تک کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر نے امام مجاہد اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت لوط کی بستی کے اوپر جب عذاب کو بھیجنا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اور حضرت جبریل نے حضرت لوط کی اس بستی کو زمین کے ساتوں طرف سے اکھاڑا، زمین کے ساتوں طرف سے اکھاڑا، اور اکھاڑنے کے بعد اسے آسمان کے اوپر لے کر کے گئے۔ اور مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس قدر اوپر آسمان کے اوپر لے کر کے گئے کہ اس بستی کے اوپر بھونکنے والے کتوں کی آوازیں آسمان دنیا کے پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی تھی، اس بستی کے اوپر بھونک دینے والے مرغ کی آواز کو آسمان دنیا پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنی تھی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت جبریل نے اس بستی کو پلٹا، قوم لوط کی اس بستی کو، سدوم نامی اس بستی کو پلٹا اور زمین کے اندر دھسا دیا، اور وہ بستی زمین کے اندر دھستی چلی گئی۔ شوقی ابو خلیل نے اقدس القرآن کے اندر لکھا ہے کہ وہ بستی 400 میٹر تک زمین میں دھستی چلی گئی، اور وہی بستی آج پہلے غبار کی صورت میں، ڈیڈ سی کی صورت میں موجود ہے۔ بہرحال بتانے کا یہ مقصد ہے کہ اس دنیا میں بہت ساری قومیں آئیں، ان قوموں کی جانب اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو، پیغمبروں کو بھیجا، اور جب ان قوموں نے رسولوں کا انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، جب ان قوموں نے برائیوں کا ارتکاب کیا، فحاشیوں کا ارتکاب کیا، رب العالمین کی نافرمانی کی، تو وہ قومیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی، ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور کم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، کتنی ایسی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ ہمارا عذاب ان بستیوں کے اوپر اس وقت آیا جب کہ
وہ لوگ رات کی گہری نیند سو رہے تھے اور ہم قائلون یا دوپہر کے بعد وہ لوگ قیلولہ کر رہے تھے، ایسے عالم میں ہمارا عذاب آیا جبکہ وہ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ہم نے بہت ساری بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، اور ان قوم اور بستیوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آج وہ ساری برائیاں جو ان قوموں میں موجود تھی، امت محمدیہ کے افراد نے بھی ان ساری برائیوں کو اختیار کر دیا۔ وہ برائیاں کفر کی، تکذیب کی، رسول کی نافرمانی کی، وہ ساری برائیاں جو پچھلی قوموں کے اندر تھی آج امت محمدیہ کے اندر بھی موجود ہے۔ آج امت انہیں کی روش پر چل رہی ہے۔ حضرت شعیب کی قوم کے اندر تجارت کے اندر دھوکہ دینا، ناپ تول کے اندر کمی کرنی جیسی برائی تھی ان کے اندر، آج یہ برائی ہمارے معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی تجارت میں دھوکہ دینا، فریب دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تجارت میں دھوکہ اور فریب بالکل عام سی بات ہے۔ قوم لوط کو جس برائی کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا گیا، وہ برائیاں ہمارے قوم، ہمارے معاشرے، ہماری بستیوں کے اندر عام ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کر سکتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کا، ان قوموں کا تذکرہ اس لیے کیا ہے، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، جائیے زمین میں سیر کیجیے، سیاحت کیجیے اور دیکھیے کہ رب العالمین کو جھٹلانے والے، رب کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے رسولوں کی نافرمانیاں کی، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے فحاشیوں کا، معصیتوں کا، برائیوں کا ارتکاب کیا۔ اگر زمین کے اندر سیر و سیاحت نہیں کر سکتے تو قرآن کریم کی بھی تلاوت کر کے دیکھ لیں، قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم کے اندر اس کی تفسیروں کو پڑھ کر کے دیکھ لیں اور دیکھیں کہ کتنی ایسی بستیاں تھیں جو ہمارے طریقے سے زندگیاں گزار رہی تھی، لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی تو پھر ان بستیوں کو اجاڑ دیا گیا، رب العالمین کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوا۔ اور وقت بہت مختصر ہے، اس لیے امت کے افراد کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ساری برائیاں جو ہم نے اختیار کر لی ہیں دوسری قوموں کی بنیاد پر، یہ امت اس لیے صحیح اور ثابت ہے کہ رب العالمین کی رحمتیں اس امت کے ساتھ خاص ہیں، رب العالمین کا خاص قدر اس امت کے ساتھ ہے، ورنہ جس قدر خرابیاں، برائیاں، معجزات کا استہزاء، قرآن کا استہزاء، نبی کی ذات کے ساتھ گستاخیاں جس قدر اس قوم، اس معاشرے، اس بستی کے افراد خود مسلمانوں کے درمیان سے کھڑے ہونے والے ایسے افراد جن کا نام مسلمانوں کے نام جیسا ہے، رسول کی گستاخیاں، قرآن کی گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، یہ قوم تو اس لائق تھی کہ تباہ و برباد کر دیا جائے، لیکن رب کی رحمتیں، رب کی نعمتیں، رب کی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہم زندہ ہیں، صحیح اور سالم ہیں۔ بستیوں کا عالم قرآن کریم کے نام پہ پڑھ جا کے پڑھیے اور دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے نافرمانیاں کی اور پھر رب العالمین کی پکڑ ہوئی اور رب العالمین کی گرفت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نے اعراض کیا، رسول کی ذات سے اعراض کیا، رسول کے فرمان سے اعراض کیا، رسول اکرم کے احکامات سے اعراض کیا، رب العالمین کے فرمودات سے اگر تم نے اعراض کیا، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں بھی بدل دے گا، ہمیں بھی بدل دے گا، اس بستی کو بھی تباہ و برباد کر دے گا، اس بستی کی جگہ دوسری بستیوں کو بسا دے گا، ثم لا يكونوا أمثالكم، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا کہ جو ہماری طریقے سے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، جو ہماری طریقے سے رب العالمین کی معصیت نہیں کریں گے۔ بہرحال مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عبرت حاصل کیا جائے گزشتہ قوموں کے واقعات سے، قرآن کریم کی تفسیر پڑھیے اور دیکھیے اور عبرت حاصل کیجیے گزشتہ قوموں کے واقعات سے، اور ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیا ہے، ان کی ہلاکت کے واقعات کو، ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والی کیفیات کو، کہ کس کس طریقے کے عذاب قوموں کے اوپر بستیوں پر نازل ہوئے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اسے پڑھیں، پڑھ کر کے عبرت حاصل کریں اور پھر ان جیسی برائیوں کا ارتکاب نہ کریں۔ لہٰذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے نفوس کا جائزہ لیا جائے، اپنی ذات کی اصلاح کی جائے، اپنے گھر، اپنے معاشرے، اپنے قوم اور اپنے ملت کے افراد کی اصلاح کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ لہذا جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنے اہل و عیال کو بچائیے، اور اس طریقے سے بچائیے کہ برائیوں سے بچیے، معصیتوں سے بچیے، رب کی نافرمانیوں سے بچیے، اپنے اولاد کو رب العالمین کی نافرمانیوں سے، رسول کی نافرمانیوں سے بچائیے، انہیں اسلام کی تعلیم دیجیے، صراط مستقیم کے اوپر ان کو گامزن کیجیے۔ انشاءاللہ العزیز جو مصیبت کے آثار ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ آثار
آثار بھی چھٹیں گے، جو تکلیف کے آثار ہمارے اوپر مسلط ہیں یہ آثار بھی ختم ہوں گے، جو غلامی اور محکومی کی زندگیاں ہم گزار رہے ہیں اگر ہم صراط مستقیم کے اوپر گامزن ہو جائیں تو غلامی کی یہ زنجیریں ٹوٹ پڑیں گی، محکومی کی یہ زنجیریں ٹوٹ پڑیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہی شان و شوکت دے گا جو شان اور شوکت اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو عطا کیا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہماری اصلاح فرما دے، رب العالمین اس قوم کی، اس معاشرے کی، اس بستی کی مسلمانوں کی اصلاح فرما دے، رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔